حدیث کی روشنی میں نہ کسی نون لیگ کا وجود ہے، نہ کسی پی ٹی آئی کا وجود ہے، نہ کسی پیپل پارٹی کا وجود ہے، نہ کسی کاف لیگ کا وجود ہے۔ پیپل پارٹی کو مانتا ہوں میں، کسی اللہ کے دشمن، کسی نبی علیہ السلام کے دشمن، کسی دشمن دین کو نہیں مانتا الا اللہ۔ بس میں ایک ہی بات مانتا ہوں اور وہ لبیک یا رسول اللہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں تک یہ تعلق ہے، یہ سیاسی نعرہ ہے، آپ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں۔ پوری کائنات میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ کسی نون لیگ کا وجود ہے، نہ کسی پی ٹی آئی کا وجود ہے، نہ کسی پیپل پارٹی کا وجود ہے، نہ کسی کاف لیگ کا وجود ہے۔ وجود ہے تو ایک ہی جماعت کا وجود ہے، جس کی اشاعت صحابہ نے کی، تابعین نے کی، امام علی مقام نے میدان کربلا میں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں کی، میدان احد میں کی، اور نبی علیہ السلام نے صرف اپنی سیاست کی بات نہیں کی، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنو اسرائیل کے سارے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے۔ اکیلا میں ہی نہیں، بلکہ بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاست کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی سیاست سارے انبیاء سے اعلیٰ ہے اور پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ اس سیاست میں وہ سیاست اور ہے جس میں گھروں سے اربوں روپے پکڑے جاتے ہیں۔ یہ سیاست مصطفیٰ تو وہ سیاست ہے جو عمر فاروق کے کانٹے میں جناب آٹے میں بوری لاد کے بوٹی مائی نے گھر کر دیتی تھی۔ یہ سیاست مصطفیٰ ہے، وہ سیاست مصطفیٰ نہیں۔ یہ پچھلے سالوں میں سیاست مصطفیٰ کے ساتھ یہ مذاق ہوتا رہا ہے کہ ایک شخص بکواس کرتا رہا بار بار، جی یہ ریاست مدینہ بن رہی ہے، ریاست مدینہ کے الفاظ استعمال کر کے دین کی توہین کرنے والوں اور ادیان کے درمیان ہم آہنگی کا اعلان کرنے والوں، ہم آہنگی کا اعلان کر کے دین کی توہین کرنے والوں، سن لو، کائنات میں اگر سیاست کا کوئی میدان ہے تو وہ ایک ہی ہے جو حضور علیہ السلام نے مرتب فرما دیا۔ اب یہ امیر صاحب نے خطاب کرنا ہے اور میں نے انہیں وقت دینا ہے۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے پھر اسلام کی ترجمانی کرنا، کبھی کسی روپ میں، کبھی ریاست مدینہ کے الفاظ استعمال کر کے دین کی توہین کرنا، کبھی مختلف بکواسات کر کے دین کے ساتھ بغاوت کرنا، اور کبھی ٹی وی پہ بیٹھ کے روپ بدل کے، چہرے بدل کے، اور یہ کہنا کہ یہ جتھے ہم پروموٹ نہیں ہونے دیں گے، یہ اسلام کی ترغیبات نہیں ہے۔ بھائی آپ بتائیں کہ اسلام پھر کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرضیاں جناب گردوارے بناؤ، اسلام یہ کہتا ہے کہ جناب بت بنا کے پھر کعبے پہ رکھو، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے۔ پھر پہلے آپ بتائیں نا کہ آپ وزیر داخلہ ضرور ہیں، لیکن تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ اسلام کی ترجمانی کریں؟ کھانا انگریز کا، ترجمانی اسلام کی، ایک ہی نہیں ہو سکتا۔ جتھے بھائی جتھے نے 23 لاکھ ووٹ لے نا، 23 لاکھ ووٹ لے کے لبیک، پھر یہ جتھے لبیک جتھے کا نام نہیں، نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے محافظ اگر اکٹھے ہو جائیں تو ان کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے۔ اور پتر تو اسلام کا ترجمان نہیں، ایک عالم کفر کا کوئی ایجنٹ، چاہے نون لیگ ہے، کاف لیگ کا ہے، نگران حکومت کا ہے، عالم کفر کے ایجنڈے کرنا، ایجنڈے کے عمل کرنا، عالم کفر کے ایجنڈے کے عمل کرنا والی جماعت، کسی جماعت کا کوئی فرد اسلام کا ترجمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں عالم کفر کا ترجمان ہو سکتا ہے، آپ عالم کفر کا ترجمان ہیں اور اسلام کے غدار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری صدی گزر گئی، لیکن نظام مصطفیٰ
دین تختے نہیں، اس لیے کہ جڑی حکومت آئی وہ حکومت انگریز کی وفادار سی اور اسلام کی غدار سی۔ ہونی نگران حکومت آپ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں۔ جی یہ کہہ رہے نا جی کہ جتھے کسی جتھے نو پروموٹ نہیں ہونے دیا گے، اور یہ آپ کسی اقلیت نو، ہر اقلیت کو اسی تحفظ دیا گے۔ بھائی ہم ہندوؤں کو اقلیت مانتے ہیں، سکھوں کو اقلیت مانتے ہیں، ہم عیسائیوں کو اقلیت مانتے ہیں، لیکن کسی گستاخ رسول، کسی قادیانی کو ہم اقلیت نہیں مانتے، ہم انہیں گستاخان رسول مانتے ہیں۔ قادیانی کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، اور کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے۔ اور کسی قادیانی کی حمایت کرنے والا، چاہے وہ صدر پاکستان ہو، چیف جسٹس ہو، چیف آف آرمی اسٹاف ہو، کوئی بھی شخص ہو، وزیر داخلہ ہو، کوئی ادنا سا بندہ ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، ہم نہ کسی قادیانی کو مانتے ہیں نہ کسی قادیانی نواز کو مانتے ہیں۔ یہ سیاست مصطفیٰ ہے، یہ سیاست مصطفیٰ ہے۔ کلمہ نبی علیہ السلام نہ پڑھ کے ووٹ نون لیگ نو دینا یا پی ٹی آئی نو دینا یا پیپل پارٹی نو دینا یا کافری نو دینا، یہ سیاست مصطفیٰ نہیں۔ یہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ غداری تو ہو سکتی ہے لیکن وفاداری نہیں۔ کلمہ حضور علیہ السلام کا پڑھ کے، نبی علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضور کا کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، یہ حضور کے ساتھ اور دین کے ساتھ وفاداری ہے۔ ابھی اے ملک چونی چند دن پہلے 12 ربیع الاول شریف نو مصنوع جو دھماکہ ہویا، بھائی اگر آپ اسلام کے ترجمان ہیں، 4 کندھاں جلیاں نے جی جڑا والے، 4 دیوارہ سڑیاں نے جڑا والے، اور عیسائیوں نے کر دے باہر دی کسی لکڑی دہلیز چل گئی، باہر دے دروازے دا کوئی ایک دا کباڑ چل گیا، اور انہوں نے خود ساڑے، خود جلائے پیسے لینے واسطے۔ اس وقت ساری مشینری متحرک سی، وزیر اعظم بھی جڑا والے، چیف جسٹس بھی جڑا والے، وزیر اعلیٰ بھی جڑا والے، جدوں کہ اتنے ایک عیسائی بھی نہیں مریا۔ اور مصنوع ضلع میلاد پاک کے جلوس 73 لوگ شہید ہو گئے اور سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے۔ میں بھی پہلے ہو کے آیا، اور انہوں نے بیچارے کو نہ بجلی، نہ پانی، نہ چھت، نہ مکان، نہ رہائش، چوپڑیاں لا کے اور خیمے لا کے بیٹھے ہوئے سن۔ ایک شہید 7 بہنوں کا کلا بھائی سی، اور وہ خیمہ لا کے لوگ بیٹھے ہوئے سن، اور ایک خیمے سے 2 خاندان سن، اور دونوں خاندانوں نے چاچا بابے نے 2 بندے شہید ہو گئے سن۔ اور وہ جب بابا آ رہا سی نا، میں نے دسیا کہ اے بابا جہاں 2 بیٹے اس حادثے شہید ہو گئے، میں اٹھ کے ملیا تو بابا اپنی بولی کہہ رہا سی۔ میں نال کے ساتھی نے پوچھے بھائی بابے نے کی کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بابے نے کہہ رہے ہیں جناب 2 پتر میرے شہید ہو گئے میلاد پاک کے جلوس، اگر سارا خاندان بھی میلاد کے جلوس سے شہید ہو جائے اسی میلاد پھر بھی نہیں چھڑا۔ لیکن اتنے نہ وزیر اعظم پہنچے نہ وزیر اعلیٰ پہنچے، سوائے دے کہ وزیر اعلیٰ نے اعلان کرتا کہ جناب اسی 15 لاکھ روپیہ ہر شہید کے مراسال دیا گے، اور ماچھے جڑے لوگ قتل ہوئے سن انہوں نے 50 لاکھ کا اعلان کیا گیا، اور اس جناب چونکہ شہدائے جلوس میلاد نے اس واسطے 15 لاکھ کا اعلان۔ اور میں اتنے پریس کانفرنس کیا ہے کہ اگر آپ شہداء کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر کم از کم انہیں 1 کروڑ روپیہ دے، جن کو آپ نے 50 لاکھ کے چیک دیے وہ تو ان کی ذاتی لڑائی تھی، اور یہ تو دین کی خاطر شہید ہوئے ہیں۔